صل علی محمد وآل محمد۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، واہ واہ۔ جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے پایا غازی حسین نے، تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے کہ چہرہ غازی کا چومتی ہے عالیہ بھی خدا خدا کہہ کے، کہ چہرہ غازی کا چومتی ہے عالیہ بھی خدا خدا کہہ کے پایا غازی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب کو مشکل سے جو بچاتا ہے، خود خدا کے جو کام آتا ہے، واہ بھائی واہ۔ لوری دیتا ہے وہ علی، تمہیں مشکل کشا کشا کہہ کے ماشاءاللہ۔ لوری دیتا ہے وہ علی، تمہیں مشکل کشا۔ اور حدیث کو پڑھ کے صاحب شرف وہی ہوتا ہے جن کے گھر پر قرآن نازل ہوا ہو۔ اگر وہ ان کی عظمت کو جانتا ہے تو صاحب شرف ہوتا ہے، ورنہ بڑے بڑوں نے قرآن یاد کیا تھا، وہ کل بھی لانتی تھے، وہ آج بھی لانتی ہیں اور قیامت تلک لانتی رہیں گے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو یاد کر لینا افضل نہیں ہے، ان کو ماننا افضل ہے جن کی وجہ سے تجھے قرآن حاصل ہوا۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ، واہ واہ واہ۔ آپ کو یاد نہیں ہے قرآن تو ان کے پاس بھی تھا جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا، بات میں بہت دور کی کر گیا، جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا، لیکن اتنا میں جاننا ضروری آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، کمزور رشتہ جو ہے وہ تیرے جسم اور روح کا ہے۔ سبحان اللہ، کیا میں پھر رپیٹ کرنا چاہوں گا، سب سے نازک ترین، سب سے حساس، سب سے کمزور
ترین. اور رشتہ جو ہے وہ میرے امام المتقین ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ تیرے جسم اور روح کا ہے. نہ جانے کس مقام پر یہ رشتہ ٹوٹ جائے تجھے خبر تک نہ ہو. کس وقت میں کسی کو کوئی خبر نہیں, کسی کو کوئی الہام نہیں ہے, کسی کو کوئی وحی نہیں ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ وہ میرا مالک و خالق اللہ, وہ میرا پالک اللہ, وہ میرا رازق اللہ, وہ میرا موت و حیات پر قبضہ رکھنے والا اللہ. وہ ارشاد فرما رہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وہ مالک فرما رہے کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے. بس 10 منٹ میں نے اور گفتگو کرنی ہے. تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں, اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں ہے. اور ہاں یہ ہمارا اتھینٹک عقیدہ ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے, اور اسی نظریے پر قائم رہنا چاہیے کہ اس رب کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں نہ ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ ہمیں رب نے نہیں بتایا, 14 نے اس کی بارگاہ میں جھک کے بتایا, 14 نے اس کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے بتایا ہے کہ جس کی بارگاہ میں ہم جھک رہے ہیں بس وہی ذات لائق عبادت ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہوں گا, بس میں آگے ہی بڑھنا چاہوں گا. عزیزان گرامی میں نے جو آپ کی خدمت اقدس کے اندر عرض کیا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, اور میرے محترم سامعین حضرات جو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ محمد آل محمد کی محبت رکھ کے جانے والا مرتا نہیں ہے, وہی شہید ہے, اور شہید زندہ ہوتا ہے. یہ شرف حاصل ہے زندگی کا, نہ یہاں پہ مرتا ہے نہ آگے جا کے مرتا ہے. وہ بندہ دنیا پہ بھی مرتا ہے اور آگے بھی مر گیا ہوتا ہے جس کے دل میں 14 کا عشق موجود نہیں ہوتا. پتہ نہیں آپ کس لحاظ سے یہ جملہ لے پائیں گے کہ عبادت رب کی ہے, عبادت رب کی ہے. اور میرے بھائیوں عبادت رب کی ہے, لیکن اس کریم اللہ کا کیا کہنا, اس نے ہمیں ہادی ایسے عطا فرمایا, اس نے ہمیں رہبر ایسے عطا فرمایا, اس نے ہمیں رہنما ایسے عطا فرمائے ہیں. رب کی عبادت ہے پر اس کا رسول فرما رہا ہے الذکر علی شن عبادہ, ذکر علی کا کرتے جاؤ عبادت رب کی ہوتی جائے. اللہ اکبر, ماشاءاللہ کیا بات ہے قبلہ, واہ واہ. کتنے خوش نصیب ہیں آپ, اللہ نے آپ کو ہادی وہ عطا فرمائے, سبحان اللہ, رہبر وہ عطا فرمائے, ذکر ان کا کرو. اور پھر کیا کہنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت, کہ میرے نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجالس کو زینت دو. آج کیونکہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی ولادت و سعادت کا دن ہے تو لفظ زینت کو سمجھنا. آج میں مصحف نہیں پڑھوں گا عزیزان گرامی, کیونکہ اس بی بی کی ولادت کا دن ہے جو امام حسین علیہ السلام کی بھی زندگی ہے.
نہیں آپ میرے محترم سامعین حضرات، ہاں آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ سے لے کر قیامت تک دین خدا، قرآن اور نبیوں اور رسالتوں کی زندگی کا نام ہے حسین، اور حسین کی زندگی کا نام ہے بی بی زینب۔ کچھ اب آپ آگے بڑھتے ہیں، مولانا صاحب تقریر کر لی ہے، بعض اوقات جنازہ بھی پڑھا لی جاتا ہے۔ مولانا صاحب آپ نے وحشت قبر نہیں بتائی، وحشت قبر نہیں بتائی۔ مولانا صاحب ذرا وحشت قبر کی نیت بھی بتائیں، اس کی ترتیب بھی بتائیں، اس میں کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ ایام سیدہ بھی ہیں، تو ایک جملہ اس حوالے سے بھی لیتے چلے جانا۔ میرے محترم سامعین حضرت، مولانا صاحب کہتے ہیں بھی 2 رکعت نماز قبر وحشت ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں اسلام کے 73 فرقوں میں ایک فرقہ ہے جس میں نماز قبر وحشت ہے، اور اس وحشت کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ جو آل محمد سے دور ہے اس کی دنیا وحشت ہے، تو قبر کیسے وحشت نہ ہو؟ کیا بات ہے قبلہ، واہ واہ واہ، کیا بات۔ مولانا صاحب کیا نا وہ بڑی جلدی سے وہ کہتے ہیں جی 2 رکعت نماز قبر وحشت، فلاں ابن فلاں فلاں بنت فلاں کے لیے جو نا وہ قربتاً اللہ جو ہے نا وہ پڑھی ہے۔ سورہ الحمد رب کائنات کی عزت کی قسم ہے، زمانہ جتنا آل محمد کے ذکر سے چلتا ہے نا، ان کا بس چلتا یہ قرآن کو بھی گھر سے باہر پھینک دیتے۔ واہ واہ واہ۔ اور جس کی ابتدا ہی کوٹلی والوں، جس کی ابتدا ہی نام علی سے ہو رہی ہو، اگر یہ نقطہ چبھتا نہ ہوتا، حاکم شام نماز میں سے بسم اللہ کو حذف نہ کرتا۔ سورہ الحمد پڑھیں اور ایک مرتبہ آیت الکرسی ہم فیہا خالد، بس یہ پیغام ہم فیہا خالد تک پڑھی۔ بہت افسوس، وہ علی کا ماننے والا، وہ حسین کا ماننے والا، وہ 14 کا حبدار، کیا فائدہ اس اولاد کا، کیا فائدہ اس کے رشتہ داروں کا؟ جب وہ بیمار تھا، پاکٹ میں پیسہ تھا، بے محل، ڈاکٹر پہ ڈاکٹر، حکیم پہ حکیم، طبیب پہ طبیب۔ عزیزان گرامی، کوئی رشتہ دار ادھر سے آ رہا ہے، ارے بھائی بیٹا اکیلے نہ سمجھنا اپنے آپ، وہ صاحب مریض کو بھائی فکر نہ کرنا، جتنا پیسہ لگے گا لگائیں گے، جتنے مہنگا سے مہنگا علاج ہوگا کروائیں گے، تجھے یورپ میں بھی لے کر جانا پڑا تو لے جائیں گے، ہمارے پاس اتنی قوت ہے، طاقت ہے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، ہم تجھے بچائیں گے اس بیماری سے۔ بہت افسوس نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے بیماری سے بچاتے ہو، وحشت قبر سے کیوں نہیں بچاتے؟ آیت الکرسی مولانا ہمیں تو آتی نہیں ہے، آتی نہیں ہے۔ یورپ میں جانا پڑے نا کسی کمپنی میں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے انگلش زبان سیکھ کے آؤ، ہم تمہارا انٹرویو لیں گے، پاس ہوگے تو آپ ہماری کمپنی میں آ سکو گے۔ کتنی جد و جہد کرتا ہے بندہ،
واہ قبلہ واہ. اپنے باپ کو بلندی درجات کے لیے ایک آیت الکرسی بھی نہیں یاد کر سکتا. اوہ میرا محترم نہیں آتی، زبانی نہیں آتی، بس اختتام کو گفتگو چلی گئی ہے، نہیں آتی زبانی. او میرا محترم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. او میرا محترم وحشت قبر کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. او میرا محترم رخ موڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی رات تیرا باپ، تیری ماں، تیری بہن، تیرا بھائی، تیرا چچا، تیرا ماموں، تیری خالہ، تیری پھپھو، تیرا عزیز، تیرا رشتہ دار، تیرا دوست، تیرا منتظر ہوتا ہے. کتنی عظمت سے مجھے اپنے کاندھوں پر لے کر آئے ہیں اور کتنی تنگ جگہ پہ مجھے دفن کر کے گئے ہیں. دیکھتا ہوں یہ میری قبر کو کتنا کھلا کرتے ہیں. واہ قبلہ واہ بھائی. تو عزیزان گرامی، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جی. کس نے کہا ہے کہ زبانی نہیں آتی تو وحشت قبر؟ کم از کم قرآن پڑھنا تو آتا ہے. آیت الکرسی اوپر سے. بھئی آپ کے پاس موبائل ہے، زحمت تمام ہوگا، آپ کے پاس موبائل ہے، نکالیں اپنی پاکٹ سے، اس کو پہلے آن کر کے رکھیں، وہ حصہ نکال کے رکھیں. جب سورہ الحمد آپ پڑھ لیں، اگر وہ بھی صحیح نہیں آتی اور اس کا بھی صحیح پڑھنا شرط ہے، غلط ملت پڑھنا میرا محترم وہ قابل قبول ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ آیت تطہیر پڑھ دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اب آپ اس کو بھی غلط پڑھ جاتے ہیں، جلدی میں لحن اور اس کے تلفظ کا اور اس کے الفاظوں کا جو ہے نا وہ خیال نہیں رکھا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں پر دو تیمیں ہیں، ایک تا جو ہے وہ دو نقطوں والی ہے اور ایک تا جو ہے وہ دوئیں توتا والی ہے. عزیزان گرامی، ان کے دونوں کی ادائیگی میں بھی فرق ہونا چاہیے. اور جس کو آل محمد پر نازل ہونے والی آیت تطہیر نہیں آتی ہے، وہ آیت الکرسی سے کہاں آئے گی؟ واہ قبلہ واہ سبحان اللہ. لہذا آپ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر لا من وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي وربنا صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وارحم محمد محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين حلال ہے تکبیر تے پڑھی گئی ہے اجرت نہیں دیتی بنی ہتھ کھولی سننی رویں شیعہ رویں امام حسین علیہ السلام دی مجلس ہی کلمہ فکریہ ضرور لے کے اٹھیں تو مرغی حلال ہے اجرت نہ دے کے کھائیں گا حرام ہو جاندی ہے من قرآن دی قسمیں جڑا بندہ اللہ دی اجرت محبت اہل بیت نہیں کردہ وہ جو کھا رہے ہے حرام کھا رہے ہے حرام کھا رہے ہے ہاں مل کے حیدری آل محمد دا من کرو کہ رزق خدا دا کھائیں گا حرام کھائیں گا اللہ بند نہیں کرے گا جس فرعون دا بند نہیں کیتا تیرا میرا کتھے بند کرے گا الرزق مقسوم 2 نومبر لال پور 4 to 5 انشاءاللہ تو میرے سنی شیعہ بھائی پلیز بنی ہتھ کھولی سنی رویں شیعہ رویں آل محمد دا من کرو کہ خدا دی زمین تے ٹوریں گا قدم حرام چاہ کے ٹوریں گا اللہ تیرے کلو آل محمد دے بیڑے دی محبت بھی کچھ نہیں اجرت چاہ علیہ اجرن اور کوئی مہنگی شے نہیں منگی خدا اندازہ بندے نو لا لینا چاہیے ساری زندگی اللہ دی عبادت کیتی ہے نمازاں تے نمازاں روزے ہائی زکاة تلاوتاں یہ عبادت اللہ دی ہے چیکنگ تے اللہ اہل بیت نو کیوں بٹھائے بولو پولے سرات تے خدا بیٹھے چیکنگ تے مصطفیٰ بیٹھا ہے علی بیٹھا ہے میرا اللہ عبادت تیری سجدے تیرے چیکنگ تے علی نو کیوں بٹھائے فرمائے اس سے نو بٹھایا جدہ دین تے خرچہ ہویا بیٹھ کے چیک کرے تلاوتاں چو دی ولایت ہے نمازاں چو دی ولایت ہے عبادتاں چو دی محبت ہے تشہدج گواہی ہے اگر نہیں تے علی سجدے منہ تے ماری آوے نہ میں بولاں گا نہ مصطفیٰ بولے گا مہنگی شے تے منگی نہیں اللہ فرمائے عبادتاں میریاں نہیں انہوں نے راضی کر کے تھوڑیاں لے میں چوکیاں کر دیں گا انہوں دا منکر ہو کہ آل محمد نو کنڈ کر کے سجدے کریں گا حال ہوئی ہوئے گا جڑا ابلیس ملون لوئے 6 لکھ سال دیاں عبادتاں صرف آل محمد دا منکر ہے بندے حیران نے ابلیس کی میں آل محمد دا منکر ہے اللہ کے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جس لئے میں دی پیشانی چ اپنی روح پھونکنا پھر سجدہ کری دا مطلب ہے سجدہ آدم نو نہیں روح آدم نو آئی ہاں آدم دا پتلا تے کی عرصہ بنیا پیاریا فرشتے کو لنگ دے رہے سجے کبے سجدہ کس ویلے
فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے جس لئے میں روح پھونک دیں دی پیشانی فوراً سجدہ کرنا۔ سیانے بندے بیٹھے دا مطلب ہے سجدہ آدم نو نہیں، اس روح اس نور نو اپنے مرضی دے مولوی دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھ وہ کیڑی شے جڑی اللہ نے آدم دی پیشانی چ رکھی تے سجدے دے قابل ہو گیا ہے؟ وہ نور محمد والے محمد۔ ہاں یہ دا مطلب ہے ابلیس عبادت دا کہہ لائی، آل محمد دا منکر ہے، عبادت فائدہ نہیں دیتا۔ جہنم میں ایک جملہ کھا بڑی معذرت نہ، ابلیس دے دامن وچ سب کچھ ہے، محبت اہل بیت نہیں، عادل چاکا لیا ہور دے دامن وچ کچھ نہیں، حسین دی محبت ہے، حسین دی محبت۔ بہت شکریہ۔